بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. اس امت سے پہلے گزری ہوئی امتوں کا حال اور خاص طور پر حال یہودیوں کے لیے بواسطے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام سے، اس سے پہلے گزرے ہوئے اقوام بھی جن کے پاس اللہ تعالیٰ کے انبیاء، اللہ کا پیام اور حکم، اللہ کے معجزات، سارے حق والا پہلو انسان کو انسانیت کا صحیح راستہ دکھانے کے لیے بھیجے گئے تھے، انہوں نے کیا کیا تھا اور کیا ہوا تھا؟ پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی آنے والی اقوام، یعنی اس امت کو بالواسطہ ذکر کرنا ہے، وہ جو کیفیت تھی قریب قریب آج بھی ہے۔ جب جب اللہ تعالیٰ رحمت اور فضل فرما کر دیگر اقوام کو پیدا کیا، جب جب سدھرے رہے دنیا کو سدھار کے رکھے۔ دنیا کے نظام کے اندر بگاڑ انسان کے عمل کی بگاڑ، انسان کی فکر کی بگاڑ ہے۔ قدرت ایک نظام ایسا بنا کر رکھے ہیں، اس کیفیت کو ذکر کرتے ہیں۔ جب یہ سارے معاملات ہیں تو آج کے انسان کو یہ بتانا ہے کیا جیسے کیفیت پہ یہ شک تم کو سب سے پہلے دین اگر دل میں داخل نہیں ہوا ہے، ظاہر تو دین رہے گا، گنتی نہیں کر سکتے۔ دین کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے دل سے، دل کے بعد، دلی کیفیت کے بعد زبان سے ظاہر ہونا۔ زبان سے مراد یہ کہنے والی زبان نہیں، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ پریکٹیکل لائف کا نام زبان ہے۔ انسان کے اعضاء سے، انسان کے عمل سے، انسان کے طرز زندگی سے، انسان کی فکر کا اظہار اعمال کے ساتھ ذکر ظاہر کرنا۔ تو انہوں نے کہا تھا قالت رسولہم، ہر رسول اپنی اپنی امت کو یہ سمجھایا تھا، تو یہ قرآن بھی وہی سمجھاتا ہے۔ جو طریقہ اللہ کو ماننے کا ہم نے بتایا ہے، کیا اس طریقے میں اللہ کے بارے میں تمہیں شک و شبہ ہے؟ اللہ کا تو اقرار ہے ہر قوم کو، پھر اللہ کے ساتھ اللہ کے کام میں فلاں کو شریک، فلاں کو شریک، فلاں کو شریک، کیوں اللہ کے بارے میں شک ہے؟ یہ اتنی ظاہر چیز ہے، شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس کائنات کے حصوں میں سے جو شمار کرنا بڑا دشوار، اتنے حصے میں انسان بستا ہے، دنیا ہے، ساری کائنات جو ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ادھر اشارہ کرتے ہیں تمہاری یہ زمین جس میں تم رہتے ہو، تم کو رکھا گیا ہے، تم کو پیدا کیا گیا ہے، تمہاری حیات رکھی گئی ہے، تمہارا رزق کا سسٹم رکھا گیا ہے، جب تک چاہے کہ ہم رکھیں گے۔ وہ ساری کی ساری زمین اور تمام کے تمام ساتوں آسمان، یعنی پوری کی پوری کائنات، سائنس والے عنوان سے جائیے، آپ اندازہ لگا نہیں سکتے، یعنی اندازہ لگا سکتے خود انسان کی اب تک کی تحقیق میں نقشہ کھینچا ساری کائنات کا،
پوری کائنات میں سولار سسٹم، جس کو اردو میں کہتے ہیں نظام شمسی، سورج کے تابع چلنے والا نظام، جو وہ بھی اتنا بڑا ہے کہ انسان کوشش کرتا رہا 20 گھنٹہ 60,000 کلومیٹر کی رفتار سے مسلسل شمسی توانائی کے ساتھ پرواز کرتا ہوا زمین سے نکلا تو مریخ تک یعنی مارس تک پہنچا بھی نہیں، اس کے حدود، اس کی کشش کے قریب تک پہنچ سکا، پورے 12 سال شب و روز چلتا رہا۔ تو اتنے بڑے سولار سسٹم کے بارے میں ان کی اپنی تحقیق سے پورے کائنات کے نظام پر ایک نب والا پین لے کر گہرا نقطہ نہیں، ہلکا پھیکا سا نقطہ لگا کر پھر اس میں لکھ دیا یہیں کہیں، اتنے پورے عالم کے مقابلے میں یہیں کہیں سولار سسٹم کا نظام ہے، جو ادھر دیکھنے کو اتنا بڑا ہے۔ یہ بھی لکھ دیا کہ اور اتنا چھوٹا ہے جو نشان ہم نے بتایا ہے یہ بھی بڑا ہو گیا۔ چلو تمہاری اپنی بڑی فکر میں نہ بھی جاؤ، یہ نظام شمس و قمر کا، رات اور دن کے آنے جانے کا، موسموں کی تبدیلی کا، انسانوں کے آنے اور انسان تبدیلیوں سے گزرنے کا، یہ ساری چیزیں ایسی واضح دلیل ہیں، اور جب اس کی وضاحت کر دی گئے تو کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو؟ کئی معبودوں کو بھی اس میں شریک کرتے ہو؟ کم و بیش ہر نبی نے یہی عنوان بتایا، قرآن بھی یہی بتاتا ہے، آج کے انسان کو بھی یہی بتانا ہے۔ عقیدہ اصل بنیاد ہے، عقیدے کی اصلاح کے بعد آپ کی نماز کا اعتبار، عقیدے کی اصلاح کے بعد آپ کے روزے کا اعتبار، عقیدے کی اصلاح کے بعد آپ کی کمائی کا اعتبار، آپ کی چلتی ہوئی سانسوں کے آنے جانے کا اعتبار۔ یدعوکم، یہ بھی سمجھا، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں، لیغفر لکم من ذنوبکم، تمہاری غلط فکر، غلط طرز زندگی گناہوں سے بھرپور ہے، سرتاپا، ظاہر اور باطن۔ آخرت کا انجام بہتر نہیں ہوگا گناہوں کے اثر کو، خباثت کو، اس کو کہتے ہیں کثافت، اس کو کہتے ہیں کثافت، فیصلہ نہیں دینا۔ اللہ تعالیٰ اصل جانتا ہے۔ مردوں کو اٹھا کے دیکھیے آپ، پہلے دبلا پتلا ہوتا کیوں نہیں، بہت وہ عمل کے لحاظ سے اس کا وزن کم زیادہ محسوس ہوگا، 4 افراد کے اٹھانے پر بھی بھاری نظر آئے گا، لیکن آپ کو فیصلہ نہیں کرنا۔ ایک وزن انسان کی روح کا ہے، اس باڈی کے وزن کے علاوہ روح کا ہے، جو باڈی جس کی وجہ سے قائم اور باقی ہے، چلتی ہے، حرکت کرتی ہے، اٹھتا بیٹھتا ہے، اسی لیے وہ قلبی تعلق ہے۔ اگر اس کیفیت میں ہو جائے تو وہ اس کیفیت کا پہنچتا ہے، زمانہ اس کا انکار نہیں کیا، تم کہہ لو اس کو کرامت کہہ لو، جادوگر جادو کے ذریعے سے کہہ لو، استدراج کے ذریعے سے کہہ لو، پانی میں چل کے بتایا انسان، ایک نہیں، گنتی نہیں کر سکتے، ہوا میں چہل قدمی کر کے پرواز کر کے بتایا انسان، وہ کیا ہے؟ یدعوکم، اس میں 2 طریقے ہیں، ایک روحانیت، ایک شیطانیت۔ یہاں بات ہو رہی روحانیت کی۔ یدعوکم، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اللہ نے ہر انسان کو ظاہری طاقتیں، قوتیں، آنکھ، کان، فلاں فلاں فلاں، اللہ الذی خلقکم،
اللہ الذی خلقکم ولا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں پیدا کیا تو کیا معلوم تھا تمہیں؟ وجعل لکم السمع والبصر والفؤاد، یہ معلوم کرنے کے لیے آنکھ دیے، کان دیے، دل دیے۔ آنکھ، کان، دل، یہ سب باطنی قلبی کیفیت کی اصلاح کے لیے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ بخشنے کے لیے بیٹھے، جب فرمائے پیدا کیے ہیں، بندے ہیں، رحمت سے نوازنا چاہتے ہیں تاکہ تمہاری مغفرت فرما دیں اللہ تعالیٰ، وہ قلبی روحانی کثافت کو ہٹا دیں۔ من ذنوبکم، کیا ہے وہ؟ گناہوں کی وجہ سے، غلط فکر سے جڑے ہوئے طرز زندگی کی وجہ سے۔ طرز زندگی کیا ہے؟ سارے اعمال ہیں، اس کی وضاحت تفصیل بہت بڑی ہے۔ پورا اسلام جس کی اجازت دیتا ہے کرنا ہے، جس سے منع کرتا ہے وہ ساری چیزیں آ جائیں گی، وہ گناہ ہے۔ وَيُؤَخِّرُكُمْ، اگر یہ کرے گا تو دو فائدے ہوں گے۔ ایک فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تم کو تمہاری مقررہ موت کے وقت تک تمہیں ڈھیل دے گا۔ ہر ایک کی زندگی کا وقت مقرر فرمایا ہے۔ اس پہلے کو کئی طریقے سے کئی مرتبہ سمجھانے کا مرحلہ گزر چکا۔ یہ قرآن میں کئی جگہ ہے یؤخرکم الی اجل مسمى، ایک وقت ہر ایک کی زندگی کا مقرر ہے، اس وقت سے ایک لمحے کے لیے نہ آگے جائے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ لیکن ایک کیفیت ہے تقدیر کی، بگاڑ کی وجہ سے اور بگاڑ پر ضد کر کے اصرار کرتے رہنے کی وجہ سے وہ بھی اس کے اختیار میں ہے۔ یم اللہ ما یشاء یثبت کے تحت بات گزر چکی، کوئی زیادہ آیتیں نہیں پچھلی آیتوں میں۔ سدھار کے لیے آپ کی زندگی میں کمی کریں گے، یا آپ یوں کہہ سکتے ہیں اس کو، جتنے حوادث والی موتیں ہیں ان میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہے۔ اگر توبہ کر لے تو اصلاح کر رہے تو اللہ کا اعلان ہے یؤخرکم، تم کو اس دنیا میں دیے جانے والی سزا کو ہٹا دیں گے، ہٹا کر تمہاری زندگی جو اصل مقرر ہے وہاں تک پہنچائیں گے۔ اس لیے محدثین کہتے ہیں الصدقۃ تزید العمر، حدیث شریف کے الفاظ ہیں، صدقہ و خیرات میرا اپنا ہے تو دوں گا، دوسرے کو دیے تو بڑا عیب ہوتا، بوجھ ہو جاتا۔ یہ فرق کرتا ہے انسان۔ صدقہ انسان کی عمر میں زیادتی کرتا ہے، فوراً ہاں نام کلیئر طریقے سے یہ باتیں نہیں بتا سکتے، تقدیر کا مسئلہ ہے۔ دوسری حدیث میں انسان کی عمر بڑھتی اڑتی نہیں، اگر بڑھ سکتی ہے البر والصلۃ، خاندان میں جو تلخیاں ہوتے ہیں، آپ سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے خاندان کا فرد، بھلے وہ دور ہو جائے، نہ ملنا چاہے، لیکن تم ملاپ کی کوشش کرتے جاؤ، حکم کو دیکھ کر ملاپ کی کوشش کرتے چلے جاؤ۔ الگ سے حکم جاری ہے، قرآن جاری ہونے کے بعد بھی الگ سے جبریل امین علیہ السلام کو بھیج کر الگ سے حکم جاری کیا گیا، سل من قطع کا، جو تجھ سے قطع تعلق کرتا ہے، قطع تعلق کو ختم کر، تو ملاپ کو پیدا کر۔ وہ احسن الی من اساء الیک، تیرے ساتھ برا سلوک برتاؤ کرتا ہے تو تو اچھا برتاؤ کر۔ اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ ہونے والا نہیں، وہ آپ کو سوچنا ہے۔ آپ پہل کریں، چھوڑ دیں اللہ کے حکم کی اتباع۔ کسی کو قید خانے میں ڈال دیے، رہا نہیں کرے، اب اس کے بعد جمعہ بھی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ایسا کیا، کتابی تفصیلات ہیں، ویسیوں
جمعے کے دن اللہ کا حکم ہے، اللہ کی ہر آیت پر جو کا تو عمل کرنا چاہے، ہم روٹین میں کرنا چاہتے ہیں، وہ جو کر رہے ہیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا حکم کیسا ہے۔ جمعہ کے بارے میں ہے، اذان کی آواز کان میں پڑتے ہی ذرا رفتار بڑھاؤ، بہت تیز بھاگنا بھی نہیں ہے، رفتار تیز کر دو اور ساری مصروفیتیں ایک دم سے چھوڑ دو، پھر نماز پڑھ کے تم ہر ایک چیز میں لگ جاؤ تو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں اپنا فضل 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 تمہارے لیے نوازے گا۔ نماز ایسے بھی ہو جا رہی، فتویٰ مل رہا، نہ ایسے بھی ہو جا رہی، فتویٰ ہو جا رہا، نہ کیا ضروری ہے اذان بجا کے بعد پڑھنے کا، کیا ضروری ہے، ابھی تو خطبہ چلتے رہتا، کیا ضروری ہے جب نماز شروع ہوگی تو پڑھ لوں گا، کیا ضروری ہے ایک دوسرے رکعت میں ملے بھی تو فتویٰ ہے کہ نماز ہوگی کہتے ہیں یہ لوگ، قاعدے میں بھی آ کر بیٹھنے پر نماز مل گئی کہتے ہیں لوگ۔ سوچ کا فرق ہے، کیوں کرتا ہے وہ نہیں مانتا، کہنے کا کیا فائدہ ہوا، یہ فائدہ نہیں دیتا، جگہ جگہ تک وہاں لے کر بتاتے چلو بتاتے چلو بتاتے چلو، چاہے اس کے نتیجے نکلے نہ نکلے، قرآن بار 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 مفہوم ہوا، آپ کا کام بتاتے چلنا بناتے چلنا، مایوس ہونا نہیں، فطری طور پر مایوسی ہوں گی تو اللہ کے لہٰذا اس حدیث میں آپ کی عمر کو بڑھاتی ہے، چیزیں بڑھا سکتے، کوئی چیز عمر کو نہیں بڑھاتی۔ ابھی 2 دن پہلے ذکر کر دیا گیا ایک حدیث شریف کا خلاصہ، 1 سال کی کسی شخص کی زندگی بھی 30 سال باقی رہتے ہیں، ایک مثال کے طور پر بتائیں حدیث میں، اگر وہ خاندان کے ساتھ اس کیفیت پیدا کر لیتا ہے خط تعلق کے دوری کی، تو اس کی زندگی کو گھٹا سکتے ہیں، گھٹاتے ہیں، بلکہ گھٹاتے اتنا بھی گھٹا سکتے ہیں 3 دن کے بعد بھی موت ہو سکتی ہے، 3 سال کے بعد بھی، جبکہ اصل موت اس کے ابھی 30 سال کے بعد ہونے کو تھی، اس کا الٹا بھی بیان کریں، 3 دن باقی رہتے ہیں، 3 دن کے بعد موت، وہ اللہ کے پاس علم ہے۔ یہ صلہ رحمی والا، یہ دل گردے کا کام ہے، مہاویر بہت ہمت کا کام، بہت ہمت کا کام، بہت ہمت کا کام۔ کل کے بجائے پرسوں نماز میں ایک صاحب تشریف لائے، بڑی ٹینشن صورت سے نظر آ رہا، اور اٹھ کے تفصیل پوچھے، یہی صلہ رحمی والی بات تھی، بہن کے بچے کو پوری نگرانی تربیت چھوٹے رہے جب سے کرتے چل رہا ہوں کرتے چل رہا ہوں کرتے چل رہا ہوں، اب بھانجے کی شادی کے بعد آئے، کچھ وہ خاندانی کچھ مسئلہ چل رہا تھا تو میں صرف سمجھایا بھانجے کو، یہ بڑے لوگ گفتگو کر رہے نا، تم درمیان میں کیوں آ رہے، سمجھا، ایسی انگلی اٹھا کے بتایا، چونکہ مخالفت کرنا تھا اس کو، اور جتنے اس کو بچپن سے اس عمر تک جتنے گالیوں کی پریکٹس کر کے رکھا تھا یا سنا تھا، سب دماغ میں وہ سافٹ ویئر میں ایک طرف تھے، کھٹکا دبا دیا، جو شروع ہو گیا تو اتنے دل بردار ہیں کہ اس شادی میں کیسا حاضر ہوں، والا فطری تقاضا تو جو آپ سوچ رہے بالکل صحیح ہے، شرعی تقاضا تو یہ ہے، آپ کو شریک ہو کے آنا، شرعی حکم، آپ شریعت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں، ہم تو آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ کو تو جا کے آنا، چاہے آپ کو خاطر میں کوئی لائے نہ لائے، یہ سمجھ کے کہ اللہ خاطر میں لائے، ہمت سے کام کرتے تو کرو، نہیں آپ اپنے نفس کی طبیعت کی انانیت کی سنتے ہیں تو آپ کی مرضی، مگر ہم فتویٰ نہیں دیتے، ہم شریعت کا حکم ایسا نہیں بتاتے، کرنا بڑی ہمت کا کام، کوئی خاندان بھی بچا ہوا نہیں، نوعیت الگ الگ، کوئی خاندان بچا ہوا نہیں، نوعیت الگ الگ، اسی کو کہتے ہیں نہ تعلق رہتا، کبھی محبت تھی تو وہیں نفرت آتی، غیر کے ساتھ لینا دینا کیا ہے،
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا اجل مسمى، لہٰذا مقررہ پیریڈ تک تم کو اچھا صحیح سلامت رکھیں گے نعمتوں کے ساتھ فلاں، نہیں تو زحمتوں کے ساتھ زندگی رہے گی، یا نعمتیں اس طرح ہوں گے کہ نافرمانی میں اور تیزی کے ساتھ آگے جاؤ گے۔ بڑی طویل تفصیلات ہیں۔ قالو، اتنا سمجھانے کے بعد سمجھنا نہیں چاہتے، ایک نقشہ کھینچ لیا گیا جو طرز زندگی ہماری دنیا کی ہے، کسی کو تنگ کر کے جینے کی، کسی کو ذلیل کر کے جینے کی، کسی کا حق مارنے کر جینے کی، کسی کی غیبت کر کے جینے کی، کسی کو جھوٹ، کسی پہ الزام دے کر آگے بڑھنے کی، وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے کہا ان انتم الا بشر مثلنا، کہیں کو مارنا تمہاری، کہیں کو سننا جی، کہیں کو سننا تمہاری۔ کم و بیش ہر پیغمبر کو اس قوم نے، تم انسان ہے نا، ہم بھی ہیں نا، تم بھی بشر، ہم بھی بشر، اور ہر رسول ان کے قوم میں پیدا ہوا، قوم کی نظروں میں چھوٹے سے بڑا ہوا۔ ساری قوم کے افراد میں یہ اور بات ہے کہ قوم کا ہر فرد گواہی دے سکتا ہے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے انی رسول امین، انی رسول امین، اتنے نیک اور شریف، اور ہے تو بشر نا۔ تمہاری سن کے ہمارے سارے طرز زندگی بدل دینا، جس طرح پر ہمارے کاروبار چل رہے تھے خوب، اب اس کو بدل دینا، عام زندگی چل رہی تھی اس کو بدل دینا۔ کہنے لگے تم تو صرف ہمارے جیسے کہ انسان۔ قرآن سمجھایا، کس نے کہا ہم انسان نہیں ہیں؟ دنیا کے ہر انسان کو انسان ہے، پر یہ انسان جو وہ انسان نہیں ہے۔ اسی انسان میں ایک بادشاہ ہے، انسان میں ایک وزیر ہے، اسی انسان میں آدمی پسند ہے، اسی انسان میں ظالم، ظلم و زیادتی کرنے والا ہے، فلاں ہے۔ بشر ہونے میں کس کو انکار ہے؟ ہم فرشتہ کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ لیکن انسان میں فرق ہے۔ تمہارے انسانوں میں خوبیوں کے بعد سب سے بڑی خوبی والا جو اللہ تعالیٰ نے جو فضل سے عطا کیا ہے، رسالت و نبوت سے، ایسا انسان تم میں سے کوئی ایک بھی نہیں۔ ہر قوم میں جانا پیغمبر آئے تھے، ویسا انسان تو ہے نہیں، بس یہ فرق کے ساتھ رابطہ یہ ہے۔ اس لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیت ہیں، وہ امت کو سمجھنا ہے۔ آپ کا تعلق امت کے ساتھ، وہ مسائل الگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے رب کے ساتھ، جو ہر انسان کا تعلق نہیں ہے، یہ ہر نبی کے ساتھ۔ بندے اور اللہ کے درمیان ہے، وہ رسول ہے، رسول کو ہٹایا نہیں جا سکتا۔ تو یہ مخالفت میں یہی کہے جو سب ہر زمانے میں، تم بس یہی چاہتے ہیں کہ اس طرح کر کے پورا نظام بدل دیں، نظام بدل کر آج کے بگڑ انداز میں اچھا اپنے آپ کو ہیرو ثابت کرنا چاہتے ہیں، لیڈر بن جانا چاہتے ہیں، قیادت کرنے کا شوق ہے۔ اب سب چھوڑ دیے، اس کے تحت سب کے معاملہ جڑے ہوئے تھے، اب اس طریقے سے جڑنا ہے۔ تو کہنے لگے تم ہم تمام کو ان طریقے سے روکنا چاہتے ہو جس کے اوپر ہمارے باپ دادا قائم تھے، خاندانی چلتے آ رسول سلسلہ۔ اگر ایسی بات ہے چلو ایک دلیل لا کے، کرامت لا کے بتاؤ، معجزہ۔ یہ بھی قرآن بار بار کہتا ہے مطالبہ کرنے کے بعد بھی اگر آتی ہے تو پیغمبر اللہ سے دعا کرے تو اللہ چاہے تو کرتا، اپنے طور پر کوئی بھی پیغمبر ٹھیک ہے میں ایسا کر کے بتاتا ہوں، نہیں۔ بعض پیغمبر ایسا کر کے بتا تو کب؟ اللہ کے فرمانے کے بعد، ہاں ان سے کہہ دو ایسا کر کے بتاؤں گا، کیا اس کے بعد اقرار کرتے؟ اگر نہیں کرے تو عذاب ہوگا، سنا دو۔ تو انہوں نے کہا لاؤ، تو سارے رسول نے بات واضح کر کے بتائی، بلا شبہ ہم تمہارے جیسے ہی بشر ہیں ظاہری چیز میں، لیکن اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے خصوصی فضل فرما کر نبوت سے نوازا ہے،
یہ تم میں کوئی بھی نہیں ہے۔ اور ہم کو یہ کر دے کہ ہر قسم کی آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کی تاکید ہے، لہٰذا ہم تمہارے دبانے سے دب بھی نہیں سکتے، روکنے سے رک بھی نہیں سکتے، سب مل کے مخالفت کرنے سے، یہ پیام خدا بندی کو ظاہر کرنے سے ہم اپنے آپ کو چھپا بھی نہیں سکتے۔ وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان، اب رہی بات کوئی معجزہ پیش کرو، سارے رسولوں کے اندر کسی میں طاقت نہیں لانے کی الا باذن اللہ، اللہ چاہتا ہے تو تمہارے مطالبے پہ، اللہ چاہتا ہے کرتا ہے تو ہمارے ذریعے سے بتاتا ہے، کرنے والا انہیں۔ انفرادی طور پر میرے سے ہوتا ہے، یہ خیال غلط ہے۔ تو لہٰذا تم جو کہہ رہے ہیں کہ مجھے لا کر بتاؤ، میں تو نہیں لا سکتا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ تعالیٰ پر ہی تمام مومنوں کا ایسے اعتماد کرنا، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، بندے کے اندر طاقت نہیں، وہ طاقت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتے ہیں۔ خیال کو ذرا بدل دیا تو خرابی ہو گئی، لیکن جب بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا کے واسطے اور سبب کے ذریعے سے، جب ظاہر آپ سے ہوگی تو آپ سے ہوئی، اور وہ کہا کہ ہاں مجھ سے ہوئی، یہ غلطی ہے۔ رب نے تمہارے لیے بتایا ذریعہ ہے۔ تو یہ بھی بتا دیا اللہ کے اوپر وہ اعتماد اور بھروسہ نہ کرنے میں کیا رکاوٹ ہے۔ تمہارا اعتماد ہے بھگوان پہ، فلاں پہ نہیں، ہر چیز اللہ کی طرف سے، ہم اس پر پورا اعتماد رکھتے ہیں۔ کیوں؟ ہر چیز کا طریقہ اللہ نے ہم کو سلیقہ سکھا دیا، بتا دیا۔ لفظ ترجمہ قد ہدانا سبلنا، ہمارے جتنے طریقے ہیں شریعت، جینے کے، اٹھنے کے، بیٹھنے کے، عبادت کے، سوچنے کے، عقیدے کے، ایسا ہونا ایسا نہیں بتا دیا، لیکن یہ بھی بتا دیا دنیا ایک دم ہٹے گی نہیں، مخالفت کرے گی، مخالفت کا کہاں تک ہوگا وہ بھی ذکر کر دیا۔ یقتلون الانبیاء، 70 سے 300 انبیاء کرام علیہ السلام کی روایتوں کے مطابق وضاحت ملتی ہے کہ انہوں نے کاٹ دیا، کٹ گئے۔ تو پھر پر ایمان لانے والوں کی تو بڑی تعداد کو کاٹے کٹے۔ پھر آج کی دنیا سوچیں گے تو یہ کٹنا اٹھنا ہم کو نہیں ہونا بابا، یہ تنگی ہم کو نہیں ہونا بابا، یہ کہاں سے نکالیں؟ یہ مضبوط کرے تو ساری کا پھر تو ادھر لوٹ آئیں گے اللہ تعالیٰ۔ وَلَنَصْبِرَنَّ، یہ بھی اللہ کا حکم ہے، ہم ضرور برداشت کریں ہر اس چیز کو جو رکاوٹ آئے گی، جو اذیت آئے گی، جو تکلیف آئے گی۔ تکلیف کئی قسم کی ہو سکتی، جان کی، مان کی۔ جان کو ضرورت چیزیں جو حاصل کرنا، اس کے ہر فیلڈ میں، ہر چیز میں۔ وعلی اللہ، یقینا اللہ تعالیٰ پر ہی ہم توکل کریں گے۔ ہر متوکل کو ایسا ہی خیال رکھ کے چلنا ہے، ان کا اعلان ہوا۔ اب اگلی آیت میں کافروں نے بھی سخت رویہ اختیار کیا، دین کی مخالفت کرنے والے اور شدید ہوئے۔ دنیا بھی ایسی چل رہی ہے، کیا کہا جو آج کی دنیا کرے وہی کہا، کوئی نئی بات نہیں کہا۔ تو ان کا انجام آخرت میں کیا ہونے والا ہے، اس کی تفصیل اگلی آیت۔